31 اگست 1997 کی رات لیڈی ڈیانا اپنے مسلمان محبوب دودی الفائد کے ساتھ روڈز ہوٹل پیرس سے لندن جانے کو نکلی۔ گاڑی روڈز ہوٹل سے سیکیورٹی کا ڈیوٹی چیف ہنری پال چلا رہا تھا۔ ہوائی اڈے جاتے ہوئے پیلس ڈی لا زیر زمین گزرگاہ سے گزرے تو اس گزرگاہ میں ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا کہ لیڈی ڈیانا سمیت 2 اور افراد بھی جاں بحق ہو گئے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں آخر میں آپ لیڈی ڈیانا کے حادثے کی وہ ویڈیو بھی دیکھ پائیں گے۔ السلام علیکم، یہ تبسم جلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ آج کے تاریخ ناک میں آپ کو ہم لیڈی ڈیانا کے موت کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی موت کیسے ہوئی تھی اور اس کے موت کو ایک حادثہ قرار دیا گیا تھا، جبکہ حقائق اس کے برعکس ہے اور وہ حقائق ہم آپ کے سامنے آج رکھنے جا رہے ہیں۔ لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر اس کی بیل آئیکن کو اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے پریس کیجیے گا۔ اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفصیل کی جانب کہ کیا ہوا تھا۔ حادثے کی منصوبہ بندی کیسے ہوئی تھی اور یہ کہ ڈیانا کو موت کے گھاٹ کیوں اتارا گیا تھا۔ سامعین، کچھ حقائق یہ بھی بتاتی ہیں کہ شہزادی ڈیانا شاہی خاندان ہی نہیں برطانوی حکمران طبقے کے لیے خطرہ بنتی جا رہی تھی۔ اول یہ کہ شہزادی نے ایک ایسی ڈائری قلم بند کی ہوئی تھی جس میں مستقبل کے بادشاہ شہزادہ چارلس کی جنسی کارناموں کا تفصیل سے ذکر تھا، اور دوسرا یہ کہ شہزادی بارودی سرنگوں کے خلاف بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل طور پر مہم چلانا چاہتی تھی۔ وہ بارودی سرنگیں جن کی بیشتر تعداد برطانوی کمپنیاں تیار کرتی آ رہی تھی اور اس پر سالانہ اربوں ڈالر کماتی تھی۔ مزید برآں برطانوی شاہی خاندان یہ امر بھی کسی صورت برداشت کرنے کو تیار نہ تھا کہ شہزادہ ولیم اور شہزادہ ہیری کے سوتیلے بھائی اور بہن مسلمان ہوں۔ سو جب شہزادی برطانوی بادشاہت اور حکومت دونوں کے لیے خطرہ بنی تو بلند ترین سطح پر اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ اسے ہر صورت میں ٹھکانے لگانا ہے اور ان سے جان چھڑانی ہے۔ اعلیٰ برطانوی دماغ پھر قتل کے ایسے منصوبے پر غور کرنے لگے جس پر حادثے کا سا گمان گزرے۔ ساتھ ساتھ شہزادی کی نقل و حرکت بھی 24 گھنٹے اس پر نظر رکھی جانے لگی۔ خیال رہے کہ شہزادی کی سیکیورٹی پر مامور شخص ہی برطانوی خفیہ ایجنسیوں کا ایجنٹ تھا۔ خفیہ سور سے اعلیٰ برطانوی دماغوں تک یہ خبر پہنچی کہ 30 اگست کی رات شہزادی ڈیانا اور دودی الفائد جو کہ اس کا بوائے فرینڈ تھا پیرس سے لندن کو روانہ ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے موقع محل کو مد نظر رکھتے ہوئے پیلس ڈی لا میں دونوں کو اس انداز میں ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا کہ وہ بظاہر حادثہ لگے۔ لہذا انہوں نے منصوبہ کچھ اس انداز سے بنایا ہوا تھا کہ راستے میں 2 گاڑیاں شہزادی کی کار کے آگے لگ جائیں اور جب کار زیر زمین گزرگاہ میں داخل ہو تو اس کے ڈرائیور پر بار بار سٹروب لائٹ چمکائی جائے جس سے انسان وقتی طور پر اندھا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ طے پایا گیا کہ آلہ قتل یعنی سٹروب لائٹ فلیش گن کی صورت کیمرے میں نصب کیا جائے، یوں اسے پوشیدہ رکھنا ممکن ہو گیا۔ اب ایسے شخص کی تلاش شروع ہوئی جو سٹروب لائٹ کو مہارت سے چلا کر ڈرائیور کی آنکھیں خیرہ کر سکے۔ چھان بین کے دوران ہی جیمز اینڈرسن کا نام سامنے آ گیا جو ماہر فوٹوگرافر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب شہزادی ڈیانا کی کار خفیہ انداز میں ہوٹل ریڈس سے روانہ ہوئی
تو اس کی رفتار خاصی تیز تھی، اس لیے پاپارازیوں کو کچھ دیر بعد احساس ہوا کہ ان کا شکار تو اڑ چکا۔ تب وہ ہوائی اڈے کے سمت جانے والے راستے پر گامزن ہوئے۔ راستے میں تربیت یافتہ ایجنٹ شہزادی کی کار کے منتظر تھے۔ وہ 2 موٹر سائیکلوں اور 2 کاروں میں سوار تھے۔ ان کاروں میں سے ایک سفید فٹ کار تھی۔ جیسے ہی شہزادی کی کار زیر زمین گزرگاہ کے نزدیک پہنچی، قاتلوں کی کاریں آگے اور موٹر سائیکلیں اس کے پیچھے لگ گئیں۔ انہیں پاپارازی فوٹوگرافر سمجھ کر فطرتاً ڈرائیور نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ جب کار گزرگاہ میں داخل ہوئی تو عمل کرنے کا وقت آ پہنچا تھا۔ اینڈرسن نے اپنی کار کی کھڑکی سے نکل کر چند بار سٹروب لائٹ ہنری پال کی آنکھوں پر چمکائی۔ یہ حربہ کامیاب رہا اور کار اس کے قابو سے باہر ہو کر ستون اور پھر دیوار سے جا ٹکرائی، جس کے نتیجے میں کار ڈرائیور اور لیڈی ڈیانا کا محبوب موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ لیڈی ڈیانا صبح 4 بجے ہسپتال میں دم توڑ گئی تھی۔ لیڈی ڈیانا کے محبوب دودی الفائد کے والد اور مصری نژاد برطانوی ارب پتی محمد الفائد نے اسے حادثہ نہیں بلکہ قتل قرار دیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ شہزادی کو اس لیے مارا گیا تاکہ وہ ایک مسلمان یعنی دودی سے شادی نہ کر سکے۔ نیز ڈیانا کے سینے میں کئی شاہی راز بھی دفن تھے۔ ان کا نام و نشان مٹانے کی خاطر شہزادی کا قصہ تمام کیا گیا تھا۔ تو جی ہاں میرے تاریخ کے سننے والے دوستوں، یہ تھی لیڈی ڈیانا کے المناک موت کے بارے میں تاریخی حقائق جو کہ آپ سے پوشیدہ کیے گئے تھے اور آج تک کسی نے بھی آپ کو نہیں سنائی ہوگی۔ امید ہے یہ آج کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو اس طرح کی ایک اور تاریخی معلومات کے لیے معلومات کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے گا اجازت، مگر جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس کی تمام تر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اس کے بیل آئیکن مگر آل کو پریس کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔